عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کریں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر 7 بار اللہ کا یہ نام پڑھو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، گھر میں دولت چھتیں پھاڑ کر داخل ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا، 7 مرتبہ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے دل پر رکھ لینا۔ یہ 1 منٹ سے بھی کم وقت کا وظیفہ، بالکل چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے اس وظیفے کا وقت شروع ہوتا ہے اور پوری رات میں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا غیبی دولت کا وظیفہ ہے، اتنا آسان سا وظیفہ ہے کہ پڑھتے ہی اللہ پاک کے حکم سے آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گے۔ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے جو رزق کے معاملات ہیں، بھائی بہن چاہتے ہیں کہ رات کو وظیفہ پڑھیں اور صبح ان کی زندگی بدل جائے، تو یہ چھوٹا سا وظیفہ عشاء کے بعد لازمی پڑھ لینا چاہیے۔ آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو یا آپ چاہتے ہوں کہ آپ کا قرض ختم ہو جائے، آپ اپنے قرض ادا کر دیں، فوری طور پر قرض داروں سے آپ کی جان چھوٹ جائے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پاس بڑی گاڑی ہو، بڑا موبائل ہو، کیش رقم ہو، کیش رقم آپ کے پاس جتنی آپ چاہتے ہیں اتنی رقم آپ کے پاس ہو، یہ ایسا وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، دل میں جو آپ کی حاجتیں ہوں گی، جو خواہش ہوں گی، وہ فوری طور پر پوری کر دے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام معاملات خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ رزق اور پیسہ تو کچھ بھی نہیں، جو مانگ لو اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے عشاء کے بعد کا کہ اس وظیفے کو سیدھا ہاتھ اپنے دل کے قریب رکھنا ہے اور یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک دن کا عمل ہے اور ایسا عمل ہے، ایسا خاص عمل ہے کہ آپ لوگ اگر چاہیں تو روزانہ عشاء کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں، چاہیں تو روزانہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے کہ ایک دن ہی پڑھنا ہے، لیکن اس عمل کو پڑھنے والا ایک دن کے اندر اندر مالا مال ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، تیسرے دن پڑھیں گے تو اور زیادہ فائدہ۔ مطلب یہ ایسا عمل ہے، اس کو جتنا پڑھا جائے اتنا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ پاک کے نام کا یہ مجرب وظیفہ ہے اور آپ کو کچھ وظائف ملا کے پڑھنے ہیں۔ پورا عمل آپ کو جس ترتیب سے بتایا جائے گا اسی ترتیب سے وظیفہ پڑھ لینا ہے، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد بالکل مختصر ہی صحیح لیکن ضرور مانگنی ہے، جو آپ کی حاجتیں ہوں، جو آپ کی مرادیں ہوں، اس کے لیے اللہ پاک سے آپ کو دعا مانگنی ہے۔ کوئی بڑی سے بڑی پریشانی ہو یا پریشانیاں ہوں، ان کے لیے بھی اللہ پاک سے آپ کو دعا ضرور مانگنی ہے۔ اکثر میرے بہن بھائی کمنٹس میں اور واٹس ایپ پر دعا کے لیے کہتے ہیں، آپ لوگ جو پوری دنیا میں اس وقت میرے بھائی میری بہنیں میرے بزرگ میری بیٹیاں کسی بھی ملک میں ہوں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سعودی عرب یا افغانستان، نیپال اور جتنے ممالک جن کے میں نے نام لیے یا نام نہ لے سکا، جہاں کہیں بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ لوگ ویڈیو دیکھتے دیکھتے میں آپ سب کے لیے ہی دعا کر رہا ہوں۔ ایک بندے کے آمین سے بھی سب کا فائدہ ہو جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جو ویڈیو دیکھے گا اس دعا کے ساتھ آمین کہنا، کیا پتا کسی کی ایک آمین سے کسی کا بھلا ہو جائے، تو آپ لوگوں کو سب کو آمین ضرور کہنا ہے۔ جو بھی میرا بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہمارے رزق کی جتنی بھی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے، آمین۔ ہمارے جو گھر میں مسائل ہیں، جھگڑے ہیں، پیسے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تنگی ہے پیسوں کی، میرے مولا وہ تنگی ختم ہو جائے، آمین۔ میرے مولا ہم سب کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، چاہے وہ رزق کی ہوں، چاہے وہ قرض کی ہوں، چاہے وہ بیماریاں ہوں، جو بھی پریشانی ہو، مولا ہم سب کی پریشانیوں کو ختم کر دے، دور کر دے۔ میرے مولا جو میرے بھائی بہن ویڈیو کو نہیں بھی دیکھ رہے، پوری دنیا میں جہاں بھی جو بھی شخص پریشان ہے، مولا اس کی پریشانی کو دور کر دے، آمین۔ میرے ناظرین آپ لوگ بھی آمین ضرور کہیے گا۔ اب میں آج کا وظیفہ، آج کا مجرب عمل آپ لوگوں کو بتلانے لگا ہوں۔ عشاء کے بعد آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد
میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کو اللہ کا ایک نام یا ستارو 7 بار پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 7 بار ہی یا غفارو پڑھ لیں۔ اپنا سیدھا ہاتھ دل کی طرف رکھ کے پڑھنا ہے، تو یہ آپ کو پورا عمل پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلا کلمہ 3 مرتبہ پڑھ لیں اور اللہ پاک کے 2 نام یا ستارو یا غفارو 7 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنی ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا بھی اس میں شامل ہے، یہ بھی پڑھنی ہے۔ بالکل آسان سے دعا ہے، جو میرے بھائی بہنیں پڑھنا نہیں جانتے وہ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں، اور جو پڑھنا جانتے ہیں وہ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور میرے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ اپنے دل سے ہٹا لیں، اور اب آپ لوگوں کو اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے، ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر، جتنی حاجتیں ہوں جتنے مسائل ہوں ان کے لیے دعا مانگنی ہے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ ناظرین، 5 وقت کی نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں۔ نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت امت کو جن چیزوں کی وصیت فرمائی ان میں سے سب سے زیادہ تاکید نماز کی فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، مجھ سے ایک ایسا جرم ہو گیا ہے جس پر حد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر حد جاری فرما دیں۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب اس نے نماز پڑھ لی تو عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے حد لگنے والا کام کیا ہے، آپ کتاب اللہ کے مطابق حد قائم کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے میرے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو اس نماز کے صدقے معاف کر دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔